أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 86 تک تلاوت کی گئی، جس کا ترجمہ ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے پختہ عہد لیا بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرنا، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وذی القربى والیتامى والمساکین، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے بھلی بات کہنا، واقیموا الصلاة، اور نماز قائم کرنا، وآتوا الزکاة، اور زکوٰۃ ادا کرنا، ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، مگر یہ کہ پھر تم میں سے چند لوگوں کے سوا سب نے منہ پھیر لیا، منہ پھیر کر مڑ گئے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے پکا عہد لیا، لا تسفکون دماءکم، کہ تم ایک دوسروں کا خون مت بہانا، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور اپنے ہی لوگوں کو اپنے ہی گھروں سے مت نکالنا، ثم اقررتم، پھر تم نے اس کا اقرار بھی کیا، وانتم تشہدون، اور تم ہی لوگ اس بات کے گواہ بھی تھے، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر یہ ہوا یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہی لوگوں کو قتل کیا، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنے ہی لوگوں میں سے ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور ان کے خلاف جو ہے دشمنوں کو ابھارا گناہ پر اور برائی پر، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور جب وہ قیدی بن کر آئے تمہارے پاس تو تم نے ان کو فدیہ دے کر چھڑایا، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ تمہارا ان کو نکالنا ہی تمہارے اوپر حرام تھا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے یعنی تورات کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا، تو ایسے شخص کا کیا بدلہ ہو دنیاوی زندگی کے اندر سوائے رسوائی کے جو ایسا کام کرے گا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ان کو سخت ترین عذاب کی طرف لے جایا جائے گا، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، انہی لوگوں نے دنیاوی زندگی کے خاطر دنیاوی زندگی کو بیچ دیا آخرت کے بدلے میں، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، تو ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا،
वला हुम युनसरून, और ना ही उनकी मदद की जाएगी। बात ऊपर जो चल रही थी, जो यहूदियों ने कहा था, नसारा ने कहा था कि क़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मअदूदा, कि हमें तो सिर्फ चंद दिन ही जहन्नम के अंदर रहना है, हमें थोड़े दिन के बाद निकाल कर जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। ये उनका दावा था। और ऐसे लोगों का जो कम पढ़े लिखे थे, होते हैं ना, एक तो आलिम होता है, एक जाहिल होता है। जाहिल का मतलब ये है कि जितना उसको मालूम है दीन के बारे में, इसको नहीं मालूम। तो जिनको नहीं मालूम था या कम मालूम था, उनका दावा ये था, और उनके उलमा ने उनको ये बताया था कि अरे तुम्हें तो चंद दिन जहन्नम के अंदर रहना है, उसके बाद निकाल कर जो है जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा, और तुम ही असल हकदार हो जन्नत के। तो आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था, क्या इन्होंने अल्लाह से कोई अहद ले रखा है जिसकी अल्लाह ताला, जिस वादे की अल्लाह ताला खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। तो उसी बात को यहाँ दोहराया जा रहा है, आगे बताया जा रहा है कि जो चीज़ें हमने तुम्हारे ऊपर लाजिम की थी, ज़रूरी की थी, अगर तुम उस पर कायम रहते तो हाँ तुम ज़रूर जन्नत के अंदर दाखिल होते, लेकिन तुमने उसकी खिलाफ वर्जी की। वही अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराइला, कि जो अहद तुमसे लिया था हमने पक्का बनी इसराइल से, तुमने उसकी खिलाफ वर्जी की। क्या क्या अहद लिया था अल्लाह ने? कि ला ताबुदूना इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करना। व बिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करना। हुस्न सुलूक करना, उसमें 3 किस्म के एहसान आते हैं, 3 किस्म के हुस्न सुलूक आते हैं। एक ये है कि उनको किसी तरह की ईज़ा मत पहुंचाना, तकलीफ मत पहुंचाना। दूसरा, उनकी माली भी मदद करना और बदनी भी मदद करना। 3 किस्म के एहसान उनके साथ ज़रूर करना। और यहाँ ये नहीं कहा कि सिर्फ अगर तुम्हारे वालिदैन ईमान वाले हैं, मोमिन हैं, इस्लाम को मानते हैं, तो उनके साथ हुस्न सुलूक करना, बल्कि ये आम कहा गया है, चाहे वो काफिर हों या मुसलमान हों, कोई भी हो, वालिदैन वालिदैन हैं। और इन सब चीज़ों को किससे ऊपर रखा? नमाज और ज़कात से भी ऊपर रखा है, नमाज और ज़कात से भी ऊपर रखा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एक आदमी वालिदैन के साथ खूब अच्छाई का मामला करता है, रिश्तेदारों के साथ, और नमाज नहीं पढ़ता, तो वो बड़ा काबिल वो समझा जाएगा, काबिल तकरीम समझा जाएगा कि उसका इकराम किया जाए, उसका एहतराम किया जाए। नहीं, हाँ ठीक है, उस नेकी का बदला दिया जाएगा, लेकिन ये जो संगीन गुनाह, नमाज का छोड़ना जो संगीन गुनाह है, ज़कात का न देना जो संगीन गुनाह है, इसका भुगतान तो भुगतना पड़ेगा। ये अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। तो कहा गया है कि वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक, और साथ में रिश्तेदारों के साथ भी, ख्वाह कोई भी हो रिश्तेदार, हर एक के साथ एहसान का मामला। वल यतामा, यतीमों के साथ, वल मिस्कीन, मिस्कीनों के साथ। हालांकि दोनों एक ही किस्म के हैं, दोनों ज़रूरतमंद हैं, यतीम भी मिस्कीन भी। लेकिन यतीम को अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए आगे रखा कि यतीम जो है कमसिन बच्चे को कहते हैं, यानी बालिग होने से पहले पहले अगर उसके वालिद का इंतकाल हुआ है तो बालिग होने से पहले पहले तक वो यतीम कहलाएगा, बालिग होने के बाद वो यतीम नहीं कहलाएगा। तो यतीम चूँकि वो कमाने का मुकल्लफ नहीं है, बचपना है, अभी वो पढ़ाई करे, अपनी तालीमात मुकम्मल करे, उसकी सही तरबियत हो, तो वो अभी कमाने का मुकल्लफ नहीं, इसलिए यतीम को पहले रखा कि यतीम की ख़ास तौर पर मदद करना। और हदीस पाक के अंदर आता है ना कि जो शख्स यतीम के सर पर हाथ रख दे तो उसके हाथ के नीचे जितने भी बाल होंगे अल्लाह ताला उसके हिस्से में उतनी नेकियां, मगफिरत, ये सारे वादे हैं। तो यतीम और मिस्कीन, वक़ूलू लिन्नासी हुस्ना, इनके साथ तो आदमी माली ताउन कर सकता है, लेकिन हर एक के साथ नहीं कर सकता। भाई जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, तरह तरह के लोग इस मुल्क के अंदर रह रहे हैं, या जहाँ भी आदमी रहता है दूसरे मुल्कों के अंदर भी, वहाँ भी कई किस्म के लोग रहते हैं, कई मज़ाहिब के मानने वाले होते हैं। अब हर एक की आदमी मदद करता रहेगा तो वो क्या दिन भर यही काम करता रहेगा? तो आगे फरमाया वक़ूलू लिन्नासी हुस्ना, कि और जो आम लोग हैं जिनकी तुम मदद नहीं कर सकते, उनके साथ
خوش خلقی کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، نرم گفتگو کرنا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جب بھیجا فرعون کے پاس تو کیا کہا اللہ نے؟ حکم دیا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ ان سے نرم گفتگو کرنا تم دونوں فرعون سے۔ موسیٰ علیہ السلام ذرا سخت مزاج تھے اور انہی کی قوم کا یہاں بیان چل رہا ہے، تو ان سے کہا گیا ہے کہ نرم لہجے میں بات کرنا۔ تو یہ حکم ہم سب کے لیے بھی ہے کہ ہم تمام لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ یہاں مذہب کی قید نہیں لگائی اللہ تبارک و تعالی، للناس کا ہے، لوگوں کو، لوگوں کے ساتھ بھلی بات کہنا، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا۔ اگر ان کی مدد نہیں کر سکتے ہو تو ان کو تسلی دے دینا اگر غم زدہ ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ سوائے چند لوگوں کے سارے منہ موڑ کر چل دیے، منہ موڑ لیا، انحراف کر لیا ہمارے احکامات سے، تورات سے، جو تورات ان کے اوپر نازل کی گئی تھی کتاب، اس سے منحرف ہو گئے سوائے چند لوگوں کے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور عہد یاد دلا رہے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ آپس میں خون خرابہ مت کرنا اور اپنے ہی لوگوں کو اب ان کے گھروں سے مت نکالنا، اپنے گھروں سے۔ اس کا قصہ کیا ہے کہ مدینے کے اندر اور مدینے کے آس پاس دو قسم کے لوگ رہتے تھے۔ مدینے کے اندر جو یہود، اور مدینے کے آس پاس یہود رہتے تھے، دو قبیلے، اور بنو قریظہ اور بنو نذیر، اور مدینے کے اندر دو مشرکین کے دو قبیلے رہتے تھے، اوس اور خزرج۔ ان دونوں کے اندر، اوس اور خزرج کے اندر دشمنی تھی آپس میں، لیکن وہ جو یہودیوں کے دو گروپ تھے ان میں سے ایک گروپ ایک کے ساتھ تھا مشرکین کے، اور دوسرا گروپ ان کے ساتھ تھا۔ تو جب ان مشرکین کی آپس میں لڑائی ہوتی تو وہ دوستی کی بنا پر ان کا ساتھ دیتے، دونوں گروپ ایک دوسروں کا ساتھ دیتے۔ تو کیا ہوتا کہ وہ یہودیوں کے جو آپس میں دو قبیلے تھے وہ بھی آپس میں لڑتے دوستی کی بنیاد پر، حالانکہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپس میں خون بہا مت کرنا، آپس میں ایک دوسرے کا خون مت بہانا، ایک دوسرے کو گھروں سے مت نکالنا، لیکن یہ دوستی کو ترجیح دیتے تھے، اللہ کے حکم کو ترجیح نہیں دیتے تھے، اپنی نفسانی خواہشات کی بنیاد پر نفس پرست بن گئے تھے یہود۔ تو یہاں حکم نہیں مانا، ثم اقررتم، حالانکہ انہوں نے اقرار کیا تھا اس کا، اور وہ اس بات کے گواہ بھی تھے کہ ہاں اللہ نے اس طرح کے احکامات نازل کیے ہیں، لیکن صاف بدل دیا۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم انتم ہؤلاء، یہی لوگ تھے، یہی ہو تم، وہ لوگ، تم لوگ وہی ہو جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کا قتل کیا اور اپنے ہی لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالا۔ تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، گناہ اور دشمنی کی بنیاد پر اپنے دوست کی مدد کرنے کی وجہ سے۔ یہودی کا ایک قبیلہ مشرکین کے ایک قبیلے کا دوست تھا، دوسرا یہودی کا قبیلہ دوسرے مشرکین کے ایک قبیلے کا دوست تھا۔ تو ان دوستی کی بنیاد پر یہ آپس میں بنو قریظہ اور بنو نذیر آپس میں الجھے تھے۔ اور ایک اور اللہ نے حکم دیا تھا، تین حکم ان کو دیے تھے۔ پہلا آپس میں قتل مت کرنا، دوسرا ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے مت نکالنا، جلا وطن مت کرنا، اور تیسرا اگر یہ لوگ قیدی بن کر، یعنی تمہارے رشتہ دار اگر قیدی بن کر آئیں تو ان کو ان کی قید سے فدیہ دے کر چھڑانا۔ تو انہوں نے پہلے دو حکم تو نہیں مانے، تیسرا حکم مان لیا کہ جب وہ قید ہو جاتے اپنے رشتہ دار ان کے، تو ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے نفس پرستی کی بنیاد پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، کہ ان کو نکالنا ہی تمہارے اوپر حرام کیا گیا تھا کہ تم ان کو نکالو اپنے رشتہ داروں کو۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ تم کتاب کے، تورات کے بعض حصے پر تو ایمان رکھتے ہو، بعض کو چھوڑ دیتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو، یعنی پہلے دو حکم تو چھوڑ دیے، تیسرا حکم مان رہے، تو بعض کا انکار کرتے ہو، بعض کا اقرار کرتے ہو۔ فما جزاء من يفعل ذلك، جو شخص ایسا کام کرے اس کا کیا بدلہ ہو، الا خزي، سوائے رسوائی کی دنیاوی زندگی کے اندر،
دنیاوی زندگی کے اندر سوائے رسوائی کے اس کا کیا بدلہ ہوا؟ کیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے اور آپس میں جنگ ہوئی، ایک وقت آیا جنگ ہوئی تو یہودیوں کا ایک قبیلہ تو قتال ہوا اس کے ساتھ، اور دوسرا قبیلہ چھوڑ کر مصر بھاگ گیا، رسوائی ہوئی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب کی طرف لے جائے جاؤ گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو اس سے غافل نہیں ہے، سب دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہ صرف کیوں ہوا کہ آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو آخرت کی زندگی پر دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں دین کے مقابلے میں، آخرت کے مقابلے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، کہ ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی کسی طرح کی کوئی مدد کی جائے گی کہ کوئی آ کے ان کو بچا لے، کوئی آ کے ان کی مدد کر دے، یا کوئی ایسا پاورفل آدمی ہو جو اللہ سے سفارش کر کے ان کے عذاب کے اندر کمی کرا لے، ایسا نہیں ہوگا، کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو یہ آیات کی تفسیر تھی، 4 آیات کی جو آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔